سعدیہ آج دل بہت پریشان ہے. صبح صبح ہی کیا ہوا؟ کیونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ غریب کی تنخواہ تو بڑی نہیں ہے, حکومت نے ایک بار پھر سے اس پر پیٹرول بم بڑھا دیا. ارے یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ظلم یہ بھی ہے کہ پچھلے مہینے ہی تو کاربن لیوی میں اضافہ کیا تھا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا فکس چارجز میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اب جو پروٹیکٹڈ صارف ہے اس کو 400 اور ان پروٹیکٹڈ کے لیے 1500 روپے بڑھائے ہیں. اب یہ تو وہی بات ہو گئی, آمدنی 98 اور خرچہ 100 روپیہ. ہاں سنا تو میں نے 100 روپیہ تھا, لیکن جواد اب فرق اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے نا کہ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی ہے. یہ اب روپیہ نہیں ہے, یہ اب 100 روپیہ ہی ہے. خیر اس پر تو سعدیہ ہم آگے چل کر بات کریں گے, لیکن اس وقت جو ملک میں ایک بڑا چیلنج ہے وہ بارشیں ہیں, سیلاب ہیں, جس سے خاص طور پر خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا. اس کے ساتھ ہی سفارتی محاذ پر بھی پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی. ہاں یہ دو چیزیں سائملٹینیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا ایک ہی وقت سامنا ہے. یعنی پاک بھارت جب جنگ ہوئی اس میں یقینی طور پر پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا, لیکن پھر جب ایران اسرائیل معاملہ ہوا تو اس پر پاکستان کو اپنی سفارتکاری بھی دکھانی تھی, اور جنگ کے بعد پاکستان کو سفارتی محاذ پر مختلف ممالک کا نہ صرف شکریہ ادا کرنا تھا بلکہ یہ بھی دیکھنا تھا کہ کس طرح سے پاکستان نے اس پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہے. اینڈ آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت تو ہوئی ہے, لیکن بہت سارے چیلنجز بھی سامنے ہیں. اور ان چیلنجز سے نمٹا کیسے جائے گا, سینئر صحافی اور بول کے اینکر پرسن عادل عباسی سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. عادل صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے شو میں. پاکستان نے پاک بھارت وار, سفارتی ڈپلومیسی, پھر ایران اسرائیل جنگ میں بھی بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی ایک اہمیت ہے جو اجاگر ہوئی ہے پچھلے ایک مہینے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی ترجیحات اب عالمی سطح پر ہونی کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ملیٹریلی پاکستان جو ہے الحمدللہ بہت مضبوط ہے, اور کئی دہائیوں سے پاکستان کو اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا سامنا رہا, دہشت گردی کا سامنا رہا, اور پاکستان نے بڑا کرائسس فیس کیا. لیکن پاکستان کی افواج نے اپنا دفاع مضبوط تر کیا اور پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے نکالا, چاہے وہ دہشت گردی کے واقعات انٹرنل ہو ایکسٹرنل, ہمارا ایسٹرن بارڈر ہو ویسٹرن بارڈر ہو, دونوں پہ الحمدللہ کیا. بٹ ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہماری ویکنیس یہ رہی کہ ہماری پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہوتی یا ہم اس طریقے سے اس کو پرسو نہیں کرتے. تو ایک تو ڈپلومیٹک فرنٹ پر ریگولر بیسس کے اوپر ہمارے اسی طرح کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ وزٹ کیا کریں, انٹریکشنز ہونے چاہیے, ریکویسٹ کرنی چاہیے کنٹریز کو اپنا کیس رکھنا چاہیے, کیونکہ بھارت جیسا دشمن ابھی بھی رکے گا تو نہیں, ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے وہ کسی بھی وقت کوئی سٹنٹ کر سکتے ہیں, کوئی شرارت کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پر بہت مضبوط طریقے سے بار بار پیش کرتے رہنا چاہیے, ریمائنڈرز دیتے رہنے چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پرائیورٹی پاکستان کی ہونی چاہیے. اور پھر پاکستان اکنامک پوزیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. اکنامکلی اگر پاکستان اسٹرانگ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا پاکستان کو اور زیادہ سیریس لے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.